یہی ہے کہ اللہ ہر ایک مومن کو حج عمرہ کرائے، بٹ جن کو فی الحال ابھی آنا پاسبل نہیں ہے، ایٹ لیسٹ ویڈیو کے ذریعے تھوڑی بہت زیارت کر سکتے ہیں۔ سر پر کہو کہ مالک و مولا کہو تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہو تجھے۔ مسجد دیکھ رہی ہے جس میں 2 رکعت نفل نماز پڑھنے پر اللہ کے رسول فرماتے ہیں مقبول عمرے کا ثواب عطا فرمایا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جمال ہی علیہ وآلہ۔ وعلیکم السلام۔ الحمدللہ۔ آئیے 2 رکعت نفل نماز پڑھے، مقبول عمرہ کا ثواب پائیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، چلیے نماز پڑھ لیتے ہیں۔ مسجد قباء، اور اس مقام پہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیا کرتے تھے۔ یہاں پہ ماشاءاللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے رہ کے خطبہ دیا کرتے تھے۔ یہ بیر عریس ہے جس کو بیر خاتم بھی کہا جاتا ہے۔ اسی کنویں پر ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیٹھ کر کے اپنے پیر کو پانی میں ڈال کر کے آرام فرمایا کرتے تھے، اور اس کنویں کے تعلق سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مہر ختم نبوت والی انگوٹھی اس میں گر جائے گی تو اسلام کے بادشاہوں کی بغاوت شروع ہو جائے گی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں یہاں پر یہ انگوٹھی گر گئی تھی، اور 7 دن تک پانی نکالتے رہے لیکن وہ انگوٹھی ملی نہیں، اور پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بغاوت شروع ہو گئی، اور 21 دن محاصرہ کر کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ یہ وہی بیر خاتم ہے جس کو بیر عریس بھی کہا جاتا ہے۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہیں پر بیٹھ کر کے لکڑی ڈال کر کے اسی کنویں پر بیٹھا کرتے تھے، اور اس کی کیفیت یہ تھی کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب بیٹھتے تھے تو پانی خود بخود اوپر آ جایا کرتا تھا، اور پھر جب ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہٹ جاتے تھے تو پانی خود بخود نیچے چلا جایا کرتا تھا۔ یہ بیر عریس ہے جو مسجد قباء کے پاس ہے۔ اب یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ پر بنی ہے، تو وہ حضرت کلثوم بن ادم ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہی کی جگہ پر جو ہے نا مسجد قباء بنی ہے، اور ان کا گھر یہاں پر موجود ہے۔ نماز میں ہی حکم ہوا سرکار کی چاہنے کے مطابق، اللہ پاک نے حکم جیسے دیا تو سرکار نے اپنا رخ چینج کر کے قبلہ کی طرف کر لیا، کعبے کی طرف کر لیا۔ پہلے مسجد اقصیٰ کی طرف تھا، پھر اس کو جو ہے کعبے کی طرف کر دیا، اور یہی سے جو ہے قبلہ رخ ہو چینج ہو گیا، ایک ہی نماز کی حالت میں، اور اپنا قبلہ ادھر ہو گیا۔ یہ کب دروازہ کھول اوپر کب لے گئے؟ توڑ کو بناتے رہتے نا، 20 سال ہو گئے وہ سب مسجدوں نے سرکار تمام رضا ٹوس کے قافلہ کو لے کر کے ہم یہاں پر آئے ہوئے ہیں کھجور کے باغ میں، اور مدینے کی زیارت کراتے ہوئے جنگ خندق، قبلتین مسجد، مسجد قباء، یہ سب کی زیارت کرتے ہوئے کھجور کے باغ میں لائے ہیں، اور انشاءاللہ الکریم یہاں سے پھر نکل کر کے وحج شریف کے مقام پر جائیں گے، اور وہاں پر سب مل کر کے انشاءاللہ دعا مانگیں گے۔ آئیے۔ یہ کھجور کی منڈی ہے جہاں پہ الرضا ٹورس اینڈ ٹریولس کی طرف سے لایا گیا ہے۔ کھجور کے باغ ہے، اور باغوں کے بیچ میں جو ہے
انہوں نے کھجور کی منڈی لگائی ہے. الگ الگ ورائٹیز کے جو کھجور یہاں پہ ہے ماشاء اللہ. ماما السلام علیکم. كيف حالك؟ شو اسمك؟ أنا في عبد الله. ما شاء الله. أنا في موجود هذا. أيوة الحمد لله. أنا في موجود هذا في إنديا. هندي معلوم؟ ايوه هندي معلوم. أيوة. هندي كلام؟ هندي لا لا ليش؟ عربي شوية؟ بس. أنا في موجود. أيوة. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی حاضری کو قبول فرمائے. آمین. دعاؤں کو قبول فرمائے. یہ قبولیت کی جگہ ہے جہاں پر اللہ پاک جو ہے نا ساری دعاؤں کو سیدنا امیر حمزہ کے صدقے میں قبول فرماتا ہے. بالخصوص جو بے اولاد ہیں ان کے صدقے میں رب تبارک و تعالیٰ انہیں اولاد سے نوازتا ہے. یہ مقام احد ہے جہاں پہ شہداء احد آرام فرما ہے. یہ جبل احد ہے ماشاءاللہ جس سے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محبت فرماتے ہیں اور سرکار فرماتے ہیں کہ وہ پہاڑ مجھ سے محبت کرتا ہے اور میں ان سے محبت کرتا ہوں. قیامت کے دن یہ جنت میں میرے ساتھ میں جائے گا. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. سرکار تیری بارگاہ میں ولادت کی خوشی میں ہم یہاں پر آئے ہیں، حاضر ہیں. رضا ٹوس کے لوگ حاضر ہیں. سرکار نگاہ کرم فرما تمام مسلمانوں پر اور جتنے بھی تیری بارگاہ میں سلام عرض کیے ہیں یا رسول اللہ آپ کے غلاموں کے سلام کو قبول فرمائیں. سرکار سب کو کے لیے ہمیں آپ کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرتے ہوئے سرکار سب کی صحت و سلامتی اور شفا کے لیے بھیک مانگتا ہوں. یا رسول اللہ نظر کرم فرمائے. سارے مسلمانوں کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت اور ان کی تمام پریشانی کو دور ہونے کے لیے یا رسول اللہ تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر اپنے رب سے میں فریاد کر رہا ہوں. یا رسول اللہ کرم فرمائے. یا رسول اللہ کرم فرمائے. یا رسول اللہ انصر علينا. یا حبیب اللہ اصبح لنا اننا فقر خذ يدي سبل لنا شفاء.